وہ اصل واپس نہیں دے گا، وہ تو رہن کی رہن رکھی جائے گی، اور یہ لیے چلے جائے گا اس کی آمدنی، اور یہ شیر مادر کی طرح حلال و طیب کھائے چلا جائے گا۔ نہ یہ حرام ہے نہ یہ ناجائز ہے، یہ کہ یہ سود تھوڑا ہے، یہ تو رہنے بات۔ اس میں جو میں نے کہا کہ جو ہیلے نکالے گئے ہوئے ہیں نا، یہ مشارکت اور مضاربت اور منافع، آج کل یہ جس کا نام ہے انگریز نے، وہ پھر بھی بے ایمان نہیں تھا، وہ سود کو انٹرسٹ ہی کہتا تھا۔ وہ ہم نے تو اس طرح سے نام بدل کے لارنس گارڈن کا نام جنا گارڈن رکھا، خوش ہو گئے ہمارا گارڈن قائد اعظم کا گارڈن، نام ہی بدل دیا، صرف انٹرسٹ کا نام منافع رکھ دیا، سود کی بجائے حلال و طیب ہو گیا سر کلو نفس بما کسبت رہینۃ، ہر فرد الا اصحاب الیمین۔ لیکن قرآن کریم یہ اسباب الیمین اور اسباب الشمال یہ دو صنف قرار دیتا ہے۔ صاحب یمن و سعادت، بابرکت، خوش نصیب، یوں کہیے جیسے فی جنات، یہ جنات کے اندر خوشگوار زندگی بسر کرنے والے، یتساءلون عن المجرمین، وہ پوچھیں گے ایک دوسرے سے مجرموں کے متعلق، وہ جو جہنم والے پیچھے رہ جانے والے ہیں ان کے متعلق، ما سلککم فی سقر، یاد ہے نا بات سقر سے شروع ہوئی تھی، وہ پہلی آیت 26ویں، سأصلیہ ہے سقرا، ان سے کہا گیا تھا، وہ جو نمائندہ آیا تھا، تیوری ماتھے پہ ڈالی تھی، منہ بسورا تھا، چلا گیا تھا یہ کہتا ہوا کہ یہ سب اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، کہاں کا جہنم اور کہاں کی تباہی، ہمیں کون چھیڑ سکتا ہے، وہی تھا وہ جو سقر کہا تھا۔ کہا کہ ان سے پوچھا جائے گا یہ کہ کون سی چیز تمہیں جہنم میں لے آئی۔ نظری طور پہ تو قرآن میں دوسرے مقام پہ کہا کہ وہ یہ کہیں گے کہ ہم اگر نسمع اور ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر، اگر ہم بات کو گوش ہوش سے سنتے اور پھر عقل و فکر سے کام لیتے تو آج جہنم میں نہ ہوتے۔ پہلی چیز تو یہی ہے، غور و فکر نہ کرنے والے جو ہیں وہ جہنم کے اندر ہوتے ہیں۔ یہاں یہ اور بات آ گئی ہے، کہا کہ تم جہنم میں کس طرح سے آ گئے۔ قرآن تو ایک نقشہ کھینچ کے سامنے لاتا ہے نا، جیسے پوچھا جاتا ہے ان سے، سر یتساءلون، تم کیسے آ گئے جہنم؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم آ گئے یہاں، ہم مصلین میں سے نہیں تھے۔ مصلین، مصلی، صلاۃ کا ترجمہ نماز، مصلی یا مصلین نمازی، تو ہم نمازی نہیں تھے۔ اس ترجمے کی روح سے تو یہ ہو گئی بات، ٹھیک ہے۔ صلاۃ، یہ قرآن کریم کی جو اصطلاحات ہیں نا، ان کا ترجمہ نہ ہو سکتا ہے، نہ ان کا کوئی بدل لفظ لانا چاہیے ہمیں، یہ اپنی اصل کے اعتبار سے ہی وہ معنی دیتی ہیں جس کے لیے یہ آئی ہوئی چیز۔ یہ بڑی گہری ایک چیز ہوتی ہے، اصطلاح بڑی اہم چیز ہوتی ہے، وہ وہیں اپنے الفاظ کے اندر اپنا مفہوم رکھتی ہے، جو مفہوم صلاۃ کے اندر تھا وہ نماز کے اندر نہیں ہے۔ اسی لیے بات جو فٹ نہیں بیٹھتی کہ سارے قرآن میں اقامت صلاۃ ہے، اقامت صلاۃ ہے، نماز ترجمہ ہوا نماز پڑھتے ہیں ہم، جہاں کہیں وہ نماز قائم کرتے ہیں آتا ہے نا، تو بات ذہن میں بیٹھتی نہیں ہے کہ یہ کیا معنی اس کے ہوئے۔ صلاۃ کا اگر جو قرآن کی اصطلاح ہے اس کا مفہوم قرآن سے متعین کیا جائے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک نظام، اور اس میں پھر قائم کا لفظ ہی فٹ بیٹھ جاتا ہے، ایک نظام ہے جس کو قائم کرنا ہے، اسٹیبلش کرنا ہے جس کو۔ یہ تو اب ضمن بات نہیں آ سکتی، میرے ذہن میں یہ ہے کہ اگر وقت ملا، توفیق ہوئی، تو قرآن کریم کی یہ جو اصطلاحات ہیں نا،
ایک ایک اصطلاح کتنا وقت لے لے گی. تو بہرحال اگر وقت مل گیا اور توفیق اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی، صحت رہی میری، تو میں چاہتا یہ ہوں کہ اس کے بعد قرآن کی کم از کم یہ جو بنیادی اصطلاحات ہیں ان کا قرآن کی روح سے مفہوم میں درسوں میں پیش کر دوں، تاکہ بات سمجھ میں تو آئے کہ یہ کہتا کیا ہے. اب ہمارے ذہن میں وہ الفاظ یا وہ ترجمے ہی آ جاتے ہیں صرف، اور وہ تصور جو ہمارے ہاں مروج چلا آ رہا ہے. یہ مسلین کا لفظ ہے، مسلی. تو پھر بات چلی جائے گی آگے. اگر میں نے شروع کر دا اس کے بنیادی معنی جو ہیں عربی زبان کی روح سے اور قرآن نے جن معانی میں استعمال کیا ہے، تو دوسری طرف چلے جائیں گے ہم، جو مسلی کہتے ہیں، مسلین. قرآن کریم میں یہ اس انداز میں مسلین کا جو لفظ آیا ہے یہ 3 جگہ آیا ہے صرف. ایک تو یہی ہے، لم نکو من المسلین، مسلین میں سے ہم نہیں تھے. کیا بات تھی جو کیا نہیں تھی؟ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم معذوروں کا، غریبوں کا، مسکینوں کی روٹی کا انتظام نہیں کیا کرتے تھے. آپ غور کیجئے کہ اگر، یعنی میں نماز کی تنکیر نہیں کر رہا، خدا نہ کردہ، وہ تو ایک فریضہ ہے، لیکن اس کا مقصود بھی تو قرآن نے کچھ بتایا ہے. وہ قرآن ساتھ اس کے یہ دہرا کہ کیا نہیں تھے ہم کیا نہیں کرتے تھے. جو اپنی روٹی کمانے کے قابل نہیں رہتا تھا، جس کی محنت اس کے بچوں کی پرورش کرنے کے پوری قابل نہیں اترتی تھی، اس کو نہیں پوری روٹی ملتی تھی، اس کی ضروریات پوری نہیں ہوتی تھی، ہم اس کی ضروریات پوری نہیں کیا کرتے تھے. لم نکو مسلین. یہ ایک مقام ہے، میں نے عرض کیا. 2 اور مقام بھی ہیں جہاں مسلین کا لفظ آیا ہے. 70/22 ہے غالباً، 70/22. 70/22. جی ہاں، پیچھے سے چلا آ رہا ہے. جہنم آوازیں دے دے کے بلا رہی ہے اس کو. کون؟ کس کو بلا رہی ہے جہنم؟ آوازیں دے دے کے، او ادھر ادھر ادھر، ادھر نہیں. کیا کرنے والا؟ جمع فاؤہا، دولت کو جمع کرتا تھا اور پھر اس کو کس کے باندھ دیتا تھا اپنی گٹھلی کو. جی، انہیں بلا رہی ہے یہ جہنم. کہا کہ یہ کیفیت الا المسلین، مسلین کی یہ کیفیت نہیں ہوتی. تو پہلی بات تو یہاں یہ بتا دی کہ وہ جمع کر کے کس کے باندھ کے نہیں رکھتا. اب یہاں سے نظر آ گیا قرآن میں اقام الصلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ سارے قرآن میں اکٹھا چلا آ رہا ہے. اب ہمارے ہاں جب صلاۃ کو صرف نماز سمجھا، زکوٰۃ کے معنی ہو گئے جتنا جی چاہے جمع کرو اور اس میں سے سال بھر کے بعد وہ کوئی 2.5 پیسے دے دیجیے. یہاں کہا ہے کہ یہ جہنم آوازیں دے دے کے بلا رہا ہے ان کو. جمع فاؤہا الا المسلین، مسلین ایسے نہیں ہوتے. کیوں؟ الذین هم علی صلاتہم دائمون، وہ تو نظام صلاۃ کو قائم کرتے ہیں مستقل طور پر. وہ کیا ہوتا ہے؟ والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، ان کی کمائی میں تو حق ہوتا ہے ان لوگوں کا جو محتاج ہوتے ہیں، جو ضرورت مند ہوتے ہیں، جو معذور ہوتے ہیں، جو مسکین ہوتے ہیں. سائل اور محروم، حق معلوم، خیرات نہیں، ایز آف رائٹ یہ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں ان کی دولت میں. یہ ہے نظام صلاۃ و زکوٰۃ کہ جس میں معذور اور مسکین جو ہے ان کا حق ہوتا ہے کہ ان کی ضروریات زندگی یہ پورا کریں. اور یہ جو ہے والذین یصدقون بیوم الدین، یہ ہیں جو تصدیق کرتے ہیں مکافات عمل کے قانون کی. ان کا ایمان ہوتا ہے قیامت پر. یہ دوسرا مقام آ گیا مسلین کا، میں نے عرض کیا ہے قرآن کے. تیسری جگہ آیا ہے 107/4.